الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم نمازی بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے مطالعہ عقلوں کے لیے زندگی ہے۔ محترم بھائیوں، جب مسلمان کو اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے نوازتا ہے تو وہ اچھی کتابوں کے مطالعے کا عادی بن جاتا ہے۔ وہ اپنا وقت ایسے کاموں میں لگاتا ہے جس سے اس کی ذات، اس کے وطن اور اس کی امت کو فائدہ پہنچے۔ اچھے اور نفع بخش کاموں میں سے ایک کام مطالعہ ہے، جس سے عقلوں کو زندگی اور غذا ملتی ہے، اس سے ذہن اور دماغ کھلتا ہے۔ یہ علوم و معارف کی بنیاد ہے۔ یہی مطالعہ کرنے والوں اور اصحاب علم و قلم کے درمیان ربط کا ذریعہ ہے اور بڑے لوگوں سے اتصال کا وسیلہ ہے، جنہوں نے مختلف علوم و فنون میں اپنی طبیعتوں کی حرکت اور تیزی دکھائی ہے۔ علوم و فنون اور علمی ایجادات و انکشافات مطالعے ہی سے وجود میں آئے ہیں۔ ان علمی اور فکری ایجادات سے فائدہ اٹھانا اور ان کو ترقی دینا اسی وقت ممکن ہے جب ان کو پڑھا جائے اور پورے طور پر ان کو سمجھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء پڑھتے اور مطالعہ کرتے رہنے کے بڑے حریص تھے، یہاں تک کہ یہ ان کی زندگی کا لازمی حصہ بن گیا۔ ابن الجوزی نے کہا ہے، میں اپنی حالت آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ مجھے کتابوں کے مطالعے سے آسودگی نہیں ہوتی تھی، اور جب بھی مجھے کوئی نئی کتاب مل جاتی تھی جس کو میں نے پہلے نہ دیکھا ہو تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ اس لیے سماج کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ کثرت مطالعہ کو اپنی زندگی کا دستور بنا لے اور اس کے لیے اپنا کچھ وقت خرچ کرتا رہے اور اس کی کوشش میں لگا رہے تاکہ یہ اس کی عادت بن جائے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، احب العمل الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ وان قل، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جس کو برابر کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بھائیوں، مطالعہ اور کتب بینی پر گفتگو کرتے ہوئے ضروری ہے کہ اس کے معیار کو بہتر اور اونچا کرنے کی بات بھی کی جائے۔ یہ ان اسباب اور وجوہات کو اختیار کرنے ہی سے ممکن ہے جس سے مطالعہ کرنے والا اپنی معلومات کو بلند کر سکتا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر مطالعے سے دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے کی کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ہمت کو بلند رکھنا اور اکتائے بغیر مستقل طور پر پڑھتے رہنے کا شوق پیدا کرنا، کچھ پسندیدہ اور لذت بخش چیزوں کی قربانی دے کر مطالعے کی عادت ڈالنا اور اس کی مشق کرنا، اسی طرح روزمرہ کے اہم کاموں اور ذمہ داریوں کو منظم کر کے وقت کو مفید کاموں میں لگانا، یہ وہ اہم اسباب ہیں جو مطالعے کی مہارت کے معیار کو اونچا کر سکتے ہیں اور ان سے استفادہ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ والدین اور خاندان کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کو اچھی اور فائدہ دینے والی کتابوں اور تحریروں کے مطالعے پر ابھاریں۔ انہیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اولاد کے لیے بہتر نمونہ بننا چاہیے۔ انہیں بامقصد مطالعے کا شوق دلانا چاہیے۔ ان کی صلاحیت اور استعداد کو عمدہ انداز میں پروان چڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ گمراہ اور تباہ کرنے والے افکار اور نظریات سے محفوظ رہیں اور برے ساتھیوں سے اپنے آپ کو بچائے رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی نرمی اور کبھی کسی قدر سختی سے اولاد کو مطالعے کا شوق دلائے جائے۔ شارجہ میں لگنے والی کتابوں کی نمائش سے ان کو فائدہ حاصل کرنے کے طریقے بتائے جائیں۔ ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ ان کی معلومات اور خیالات کو ترقی دینے میں اس نمائش کا بڑا ہاتھ ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے میں خود ان کی سماج اور ان کے وطن کی بھلائی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ جانا اور سیکھا ہے اس پر عمل کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ اس سے مطالعے کا شوق بڑھے گا اور آپ کے علم و معرفت میں پائیداری اور اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور اگر وہ لوگ وہی کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے زیادہ بہتر اور انہیں دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے زیادہ مؤثر ہوتا، اور تب ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم دیتے اور انہیں سیدھے راستے پر ڈال دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔